مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مولا کی نصرت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں خدا بہتر جانتا ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبۃ العلویہ واکمل دیننا بالولایۃ الحیدریہ وجعلنا من المتمسکین بالعطرۃ الفاطمیہ۔ الصلاۃ والسلام علی حقیقت الوجہ الاتم العارف بما فی اللوح والقلم الواقف علی جمیع السیاسات والحکم العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المنتجبین الہداة المہدیین سیما اولنا مولانا امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین وآخرنا مولانا بقیت اللہ فی السماوات والارضین الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ کل ہم نے شروع کیا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ان کے انصار کی صفات کیا ہوں گی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے آنے سے پہلے ناصر تیار ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی وسیع آئے، سب نے آ کر اپنی امت کو تیار کرنے کی کوشش کی تاکہ حکومت عدل قائم ہو، لیکن یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جن کے آنے سے پہلے امت تیار ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث محمد و آل محمد میں ہمیں بتایا ہے کہ مہدی کی امت کیسے تیار ہوگی۔ اور یہ جو آیہ مجیدہ سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیا، یہ 4 اہم خصوصیات بیان کر رہی ہے کہ مہدی کی امت کی 4 خصوصیات ہیں۔ اصبروا، صبر کرنے والے، والصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ صبر کس کے مد مقابل ہوتا ہے؟ کل میں نے یہ موضوع شروع کیا، ہمارا صبر کس کے مد مقابل؟ صبر ہمیشہ تکلیف کے مد مقابل ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری پہ صبر کرتا ہے، لیکن صبر کا مطلب ہمت ہارنا نہیں، ڈٹ جانا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم توجہ کریں۔ جب بیمار آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، بڑے سے بڑا طبیب ڈھونڈتا ہے، دوائی بھی کھاتا ہے اور بیماری کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ یعنی شیطان حملے کرے گا، نفس امارہ اذیتیں دے گا، تو اس کا حل بھی ڈھونڈ،
قرآن کو بھی پڑھ، محمد و آل محمد کے فرمان کو بھی پڑھ، مولا کے خادم علماء سے نصیحت اور درس اخلاق سن، شیطان اور نفس امارہ کے مد مقابل صبر کر۔ مہدی کے ناصر اپنی تربیت کریں گے، نفس امارہ کے مد مقابل صبر کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی نفس امارہ کی خواہشات کے مد مقابل ڈٹ جائیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، اپنے مولا کی مانیں گے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ جیسے جب آدمی بیمار ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹر کی مانتا ہے، جو دوائی لکھتا ہے وہی کھاتا ہے، اور جو پرہیز بتاتا ہے وہی کرتا ہے۔ گناہ کے مد مقابل بھی صبر یہ ہے کہ جب خواہش ابھرے، جب نفس ابھارے، جب شیطان گمراہ کرے، اس وقت اپنے رب کی سنیں اور اپنے رب کے ولی کی سنیں۔ اللہ صلی علی محمد محمد۔ اس مولا کے جو ناصر ہیں وہ اہل صبر ہیں، خود بھی ڈٹتے ہیں، خود بھی اپنی خواہشات نفسانی کے مد مقابل کھڑے ہیں، خود بھی گناہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں گناہ نہ کرو۔ عامر بالمعروف بھی ہیں، ناہی عن المنکر بھی ہیں۔ یہ دو اہم صفتیں ہیں، اہل صبر بھی ہیں اور ثابت قدم بھی ہیں۔ صبر اور ثبات قدمی یہ دو اہم صفتیں ہیں جو امام زمانہ کے ناصروں میں ہیں، اور اس آیہ مجیدہ نے ہمیں پہلے یہی کہا کہ صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور یہ ہمارا اہم فریضہ ہے۔ مولا کے جو ناصر ہیں ان کی یہ صفات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، مولا کے ناصر کی تین اہم حصے جو مولا کے ناصروں کے ہیں، اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ مولا کے ناصر 3 صفوں پہ مشتمل ہیں، 3 اہم صفیں۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ امام کے ناصر کیسے ہوں گے، کون ہوں گے؟ سب سے پہلا جو گروہ یا صف جو مولا کے ناصروں کی ہے، اس کے بارے میں احادیث کہتی ہیں وہ ملائکہ ہوں گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، چونکہ یہ ہمارے بچوں جوانوں کا سوال ہے، کیسے مہدی نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے؟ یہ زمین انسانوں سے بھری ہوئی، شیطانوں سے بھری ہوئی، سپر پاور سے بھری ہوئی یہ زمین ہے جس میں بڑے بڑے ممالک، ایٹمی پاورز، کیسے یہ مٹھی بھر جماعت پوری دنیا پر قبضہ کرے گی؟ یہ سوال ہے اور حق ہے سوال کا۔ تو میں آج مولا کے لشکروں کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو لشکر ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ کون سے فرشتے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے جنگ بدر کے وقت اپنے پیغمبر کو کیا کہا تھا کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے نبی تو تنہا نہیں ہے، تیرے ساتھ یہ 313 یہ جوان، یہ اصحاب جو ساز و سما کے بغیر اور مد مقابل کفار، ان کے ہتھیاروں سے نہ گھبرا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمددکم ربکم، تیرا رب تیری مدد کرے گا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ والا ہے، تیرے مد مقابل دنیا کفر ہے لیکن تیرے پیچھے رحمان قادر ہے۔ یمددکم ربکم، تیرا رب تیری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکہ مسومین، نشاندار فرشتے، 5000 فرشتے اللہ نے جنگ بدر میں نازل کیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 5000 فرشتے سارے علی کی شکل میں تھے۔ کافر ہمیشہ ہر جگہ ہر کافر علی کو ہی لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ۔ یہ سارے اللہ نے علی کی شکل میں نازل کیے۔ ہر کافر یہی کہہ رہا تھا کہ علی مجھ سے لڑ رہا تھا۔ 5000 فرشتے، اور جب جنگ بدر جیت گئے اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا وہیں زمین پہ ٹھہر جاؤ، تمہیں واپس آنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟
اسی محمد کی نسل سے ایک مہدی نے آنا ہے، تم بھی اس کا انتظار کرو، جب مہدی آئے گا تو اس کی بیعت کر کے اس کے لشکر میں شامل ہو جانا۔ اس لیے شیعہ سنی احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب آخر الزمان میں میرے مولا کا ظہور ہوگا اور خانہ کعبہ کے پاس جب یوسف زہرا طلوع کرے گا اور پوری دنیا سے مدد طلب کرے گا، تو پہلی ہستی جس نے آ کے مہدی کی بیعت کرنی ہے، کہتے ہیں وہ جبرائیل ہوں گے جو نازل ہوں گے۔ جبرائیل نازل ہوں گے اور 5000 فرشتے زمین میں جو منتظر ہوں گے مہدی کے، یہ مل کے امام زمان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ پہلا لشکر جو خدا کی مدد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں مولا کا ایک لقب ہے منصور، مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے منصور، کہ جس کی نصرت ہوگی، جس کی مدد ہوگی۔ اور اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ خدا نے جس طرح خاتم الانبیاء کے لیے فرشتے نازل کیے، اسی طرح خاتم الائمہ کے لیے بھی فرشتے بھیجے گا۔ اور امام مہدی کے لشکر میں ایک صف فرشتوں کی ہے، 5000 فرشتے جبرائیل کی قیادت میں، اور دوسرے کون ہیں؟ 313 اور 10,000 جوان۔ یہ 313 اور 10,000 جوان کون ہیں؟ ان کی یہ خصوصیات جو آل عمران کی 200 نمبر آیت میں بیان ہوئی، یہ کون ہے؟ اصبرو، اہل صبر، یعنی شیطان اور نفس امارہ سے لڑنے والے۔ ان کی تعریف میں امیر المومنین کا جملہ مشہور ہے، میرے مولا نے سب سے زیادہ قائم کے اصحاب کی تعریف کی ہے، اور تعریف میں فرمایا قلوبہم کالزبر الحدید۔ مولا علی فرماتے ہیں قائم کے ناصر وہ ہیں کہ جن کے دل فولاد کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ دل فولاد کے ٹکڑوں، کیا مطلب؟ یعنی اتنے نیک، اتنے عبادت گزار، اور اتنا اپنے نفس سے اور ابلیس سے لڑنے والے کہ اللہ کی عبودیت میں ان کے دل یوں فولاد بن جائیں گے کہ نہ ابلیس کا اثر ہوگا نہ نفس امارہ کا۔ یہ تعریف ہے، کون تعریف کر رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ اور بلکہ میں بتاؤں گا کہ مولا نے اور بھی جملے کہے۔ مولا سے جب پوچھا جاتا تھا قائم کے اصحاب کیسے ہوں گے، ان کے عقیدے کی، معرفت کی تعریف کرتے تھے، امیر المومنین فرماتے تھے یعرفون اللہ حق معرفت ہی، اس طرح اللہ کی معرفت رکھیں گے جس طرح حق ہے معرفت رکھنے کا۔ اب حق کے معرفت یا خدا کو پتہ ہے یا علی کو پتہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے حق کے معرفت کی گواہی علی جیسا امام دے رہا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ان کی عظمت ہے، حتیٰ ان کی توحید کی گواہی۔ فرماتے ہیں کہ یوحد اللہ حق کا توحید ہی، اس طرح اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھیں گے، توحید میں اتنا مقام بلند ہوگا کہ حق کے توحید ادا کریں گے۔ تو حق کے توحید یا نبیوں نے ادا کیا، یا اماموں نے ادا کیا، یا مہدی کے ناصر ادا کریں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، یعنی یہ کام پہلے ہوگا، اس کا مطلب ہے ہمارے دین میں یہ گنجائش ہے، قرآن کی تعلیمات میں یہ گنجائش ہے، محمد و آل محمد کے فرامین میں یہ گنجائش ہے کہ اگر ہم چاہیں حق کے معرفت پروردگار ادا کر سکتے ہیں، حق کے توحید ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو بار بار مجھ جیسا حقیر یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم یہ چیزیں حاصل کریں۔ آج والدین کا یہ فریضہ ہے، خود بھی توحید حاصل کریں، خود بھی معرفت امام حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی درس توحید دیں، درس معرفت امام دیں۔ یہ فریضہ ہے۔ کیوں ہم نے بچوں کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں مختلف اکیڈمیوں میں، مختلف سکولوں میں، کہ
کہ ان کا صرف معاشی مستقبل بنے، پیسے کمانے والی مشینیں بنے، میں اس پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں، تو اس کی مادی فکر تو کر رہا ہے، اس کی روحانی فکر کب کرے گا؟ اس کی اخروی فکر کب کرے گا؟ مہدی کا سرمایہ کیسے بنیں گے؟ اللہ کے عبد کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے بھی ٹائم لیں، علماء کی خدمت میں بھیجا جائے۔ بالآخر جس طرح باقی چیزوں میں تو ٹائم دے رہا ہے، اس طرح یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اور روز قیامت پروردگار یہ سوال کرے گا مجھ سے، آپ سے، کہ آیا زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی تھی یا نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ معرفت دی تھی یا نہیں؟ یہ جواب ہم نے خود دینا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، ہم خود کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنے جسم کے مالک، نہ اپنے مال کے مالک، نہ اپنے بچوں کے مالک۔ یہ سارا کچھ خدا کا ہے یا اس کے ولی کا ہے؟ ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں، ہمارا جسم امانت ہے۔ اللہ کی عبودیت سے خارج نہیں ہونا، زمانے کے امام کی اطاعت سے نہیں نکلنا۔ ہمارا مال کہاں خرچ ہو؟ جہاں زمانے کا امام چاہے گا۔ ہمارے بچے کس لشکر کا حصہ بھی نہیں، کس کا سرمایہ ہے، کس کی امانت ہے؟ مہدی زمان کی امانت ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالنا، مہدی کا سپاہی سمجھ کے پالنا۔ یہ ہے ہمارا فریضہ، یہ وہ چیز ہے جس کا امام زمان انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے دوسرے جو مکاتب فکر والے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مولا ڈر گئے ہیں، مولا کیوں غائب ہیں؟ دشمن بعض اوقات ایسی باتیں لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، مہدی کسی خوف کی وجہ سے غائب ہے۔ نہیں، امام زمانہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے غائب نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے مولا کو نہیں ڈرا سکتی۔ یہ علی حیدر کرار کا فرزند علی ہے زمانے کا، اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ شاید کل یہ بات میں نے کی یا نہیں کی، صرف دہرا دیتا ہوں۔ مولا کو دنیا کی کسی سپر پاور کا ڈر نہیں ہے، دنیا کے کسی شیطان کا ڈر نہیں ہے، مہدی کی غیبت دنیا کے خوف سے نہیں ہے۔ کوئی طاقت دنیا کی نہیں ڈرا سکتی۔ امام نے جب ظہور کرنا ہے، یہ پوری دنیا پر میرے مولا کا قبضہ ہو جانا ہے 7 مہینے میں۔ 7 مہینے میں اب آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، امریکہ جیسا ملک افغانستان جیسے کمزور سے ملک پہ حملہ کرتا ہے، لیکن اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چھوڑنا پڑتا ہے۔ عراق پہ حملہ کرتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ ویتنام پہ حملہ کرتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ روس حملہ کرتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ سپر پاورز کمزور ملکوں پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ مہدی نے امریکہ اور روس جیسے ملکوں پر بھی قبضہ کرنا ہے 7 مہینے میں۔ یا اللہ 7 مہینے میں۔ حدیث ہے یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، مہدی دنیا کے ہر مشرق سے ہر مغرب تک قبضہ کرے گا۔ اب وہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال ہو بھی ایک ہی مشرق ہے ایک ہی مغرب ہے؟ نہیں، ایک مشرق مغرب نہیں ہے۔ اس وقت یہاں رات ہے، کسی جگہ پہ دن ہے، کسی جگہ پہ دوپہر ہے، کسی جگہ پہ شام ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے۔ ہر جگہ کا اپنا افق ہے، ہر جگہ کا اپنا مشرق و مغرب ہے۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک مشرق سے مغرب تک۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق یہ سوچے ہاں دنیا کے کسی ایک حصے پہ قبضہ ہوگا، بلکہ ہمارے ائمہ نے یہ شک ہی مٹا دیا کہ تو زمین پر جس جگہ پہ کھڑا ہوگا اس کا جو مشرق ہوگا اور جو مغرب ہوگا، مہدی اس مشرق سے مغرب تک قبضہ کرے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کیسے قبضہ کریں گے؟ اس کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے روایت سنائی ہے یا نہیں، دوبارہ سنا دیتا ہوں، چونکہ کلام امام جو ہے وہ بھی دلوں کو تسکین دینے والی ہے۔ پوچھا گیا کیسے قبضہ کریں گے؟ اب آپ خود اہل علم ہیں،
اہل دانش ہیں، آپ جانتے ہیں اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ تن بدن جنگ ہو، ہتھیاروں سے جنگ ہو، اب تو بٹنوں سے جنگ کا زمانہ آ رہا ہے۔ اب جنگ علم کی ہے، جنگ ہتھیاروں کی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مہدی کی جنگ کیسے ہوگی۔ آج بھی ہمارے بچے جوان پوچھتے ہیں تلوار سے لڑنا ہے، ذوالفقار سے لڑنا ہے، آیا پچھلے زمانے میں چلے جائیں گے؟ نہیں، دنیا پیچھے کی طرف نہیں جائے گی، دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی تلوار سے نہیں لڑنا، تلوار تبرکات میں سے ہے، وہ میرے مولا کے پاس ہوگی۔ مولا کس سے لڑیں گے؟ علم سے لڑیں گے۔ آج دنیا میں وہی ملک طاقتور ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، درست ہے؟ کسی نے پوچھا 5ویں امام سے کہ کیسے مہدی دنیا پر قابض ہوگا؟ فرمایا اللہ نے نوع بشریت کو 27 حرف دینے تھے، 2 دیے ہیں، 25 ابھی باقی ہیں، اور یہ 2 بھی مکمل نہیں ہیں، یہ 2 بھی مکمل نہیں ہیں۔ ابھی ہمیں 2 ملے ہیں، آدم سے خاتم تک، خاتم سے اب تک صرف 2 حرف کا علم ہے، لیکن یہ اتنا وسیع علم کہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 50 سال بعد دنیا کیسی ہوگی، کوئی پتہ نہیں۔ یہ اتنا وسیع علم ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ معصوم فرماتے ہیں جب قائم آئے گا، جب مہدی آئے گا، یہ 2 حرف کا علم بھی کامل ہوگا اور اللہ مہدی کو 25 حرف کا علم بھی دے گا۔ بس آپ سمجھ جائیں، ایک طرف دنیا کی افواج 2 حرف کے ناقص علم کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوں گی، اور ایک طرف مہدی کا لشکر 27 حرف کے علم سے مسلح ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مشہد کے اندر ایک بہت بڑی عارف مزاج شخصیت گزری، آیت اللہ حسن علی نخود کی۔ آپ لوگ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، ان کی قبر مبارک بھی وہاں ہے۔ بہت بڑے عارف، بہت بڑے علامہ، اللہ والے تھے۔ جب نئے نئے جہاز بنے، شروع میں جب دنیا میں نئے نئے جہاز بنے، یہ ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، لوگ کہتے تھے یہ لوہے کے پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو کہتے تھے لوہے کے پرندے، یعنی آج سے سمجھ لیں 50-100 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص آیا علامہ کے پاس، کہنے لگا علامہ اب تو کافروں نے لوہے کے پرندے بنا لیے ہیں، تو مولا کیسے ان سے لڑیں گے؟ اب اس کے ذہن میں وہی تھا کہ مولا کے پاس تو ذوالفقار ہے، اب لوہے کے پرندے سے یہ تلوار کیسے لڑے گی؟ انہوں نے کہا تجھے معرفت امام حاصل نہیں ہے، جا اپنا علاج کر، جا امام شناسی پڑھ، معرفت امام حاصل کر، تو نہیں جانتا امام کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنی جیب سے ایک کیل نکالا، ایک کیل، اور اسے زمین میں گاڑ دیا۔ جیسے ہی کیل زمین میں گڑا، چلتی ہوئی گاڑیاں رک گئیں۔ یہ معجزہ ہوا بہت بڑا مشہد میں، جتنی کاریں موٹریں تھی ساری رک گئی، گاڑیاں رک گئی، ٹانگیں رک گئے، ریڑیاں رک گئی، گدھے رک گئے، گھوڑے رک گئے، کوئی چیز بھی نہ چلے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہہ رہے تھے کیا ہوا؟ موٹریں رک گئی ہیں، گھوڑے گدھے چلنا رک گئے۔ انہوں نے کہا دیکھا، دیکھ لیا، پھر کیل کو نکالا تو پھر سب کچھ چلنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا میں مولا کے ناصروں میں سے نہیں ہوں، ناصروں کے نوکروں کا پتہ نہیں 7ویں رتبے پہ میرا مقام ہے، اور میرے اندر مہدی کی برکت سے یہ طاقت ہے کہ میں دنیا کے نظام کو روک سکتا ہوں۔ تجھے مہدی کی طاقت کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں امام کو پہچان، امام کی طاقت کو پہچان۔
تو مولا دشمن کے خوف سے غائب نہیں ہے میرے عزیزوں بزرگوں، مولا کو ہمارے گناہ غائب کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، میرے مولا کسی سے ڈر کے غائب نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ شکوہ تو امام زمان نے اس وقت بھی کیا تھا، فرماتے ہیں فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا، فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان یہ جو پردے ہیں، یہ جو غیبت طلانی ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ما یتصل بنا، جو تمہارے اعمال ہم تک پہنچتے ہیں، یہ جو نامناسب اعمال پہنچ رہے ہیں اس کی وجہ سے غیبت طلانی ہو رہی ہے۔ یہ جو درد و رنج تم اپنے گناہوں سے اپنے امام کو دیتے، چونکہ جتنے ہمارے نیک اعمال بڑھیں گے مولا کا ظہور کا زمانہ نزدیک تر ہوتا جائے گا، ہمارے گناہ اسے دور کر رہے ہیں۔ گناہ چونکہ مولا کے ناصر نیک لوگوں میں سے اٹھیں گے، یعنی نیکی کا ماحول قائم ہوگا، اس میں سے جو خالص ہوں گے وہ مولا کے ناصر ہوں گے۔ امام تو ہر نسل کو دیکھتے ہیں اور ہر نسل سے اپنے ناصروں کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابھی میرے 313 پورے نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے 50 60 100 ہوں پاک لوگ، لیکن عجیب بات ہے دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں، ابھی تک مہدی کو خالص 313 ناصر ہم نہیں دے سکتے، لیکن امام پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کا پھر بھی یہی توقع ہے کہ شاید اس نسل سے، لیکن وہ آئیں گے ضرور، بالآخر ایک دور آنے والا ہے کہ پوری زمین میں لبیک یا مہدی کی فضائیں بلند ہوں گی، آئیں گے، ایک ایسی نسل آئے گی جو اپنے اوپر کام کرے گی اور مولا کا دست و بازو بنیں گے۔ ہماری بعض روایات میں آیا ہے کہ جب وہ آخری نشانی نفس زکیہ کی شہادت جب وہ پوری ہوگی، اس کے 15 دن بعد پوری دنیا میں مولا کے ماننے والے وہ 313 وہ 10,000 سجدوں میں گر جائیں گے اور کہیں گے پروردگارہ ہم تیار ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے، ہمارے مولا کو ظاہر کر تاکہ دنیا سے ظالموں کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہر دور میں ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اسی حالت میں اماموں کی بالخصوص امام زمان کی نظر لطف ہمارے شامل حال ہے، مولا ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم نہیں خیال رکھ رہے۔ کہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک شخص کو خواب میں نظر آئیں، فرماتی ہیں کہ میں سب سے بڑی مظلومہ ہوں اپنے زمانے کی، لیکن آج میرا فرزند مہدی سب سے بڑا مظلوم ہے، تم لوگوں نے اس کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ عجیب بات نہیں ہے، آج وقت کا امام ہے اور سال میں ایک دفعہ ذکر ہوتا ہے جب وہ ولادت کا دن منایا جاتا ہے، نہیں، یہ تو ہر روز ذکر کرنے والا امام ہے، ہمارے سارے اعمال سب کچھ ان کا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں بیان کروں، اماموں کی ہمیشہ نگاہ ہوتی ہے اپنی امت پہ، اپنے لوگوں پہ، ہمارے تمام حالات سے وہ واقف ہیں، جو کچھ بھی گزر رہا ہے واقف ہیں۔ کہتے ہیں کہ نجف کے ایک بہت بڑے مرجع مجتہد آیت اللہ نائینی رحمت اللہ علیہ آغاخوئی کے استاد تھے، بہت بڑی شخصیت ہے، تقریباً یہ بات بھی بڑی پرانی ہے۔ اس زمانے میں ایران پر 2 طاقتوں کا قبضہ تھا، آدھے ایران پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور آدھے ایران پر روس کا قبضہ تھا۔ وہ خود چونکہ ایرانی تھے، مملکت شیعہ، اور اس پہ دشمن قبضہ کیے ہوئے ہے، اور قحط، مشکلات، لوگوں میں بیماریاں، بڑی عجیب حالات تھے۔ تو آیت اللہ نائینی یہ لکھتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، میں نائب امام، میں وقت کا فقیہ، سوچتا تھا آخر اس ملک کا کیا بنے گا، اغیار کے قبضے میں ہے یہ ملک۔ ایک دن مولا سے توسل کرتا کرتا سو گیا، خواب میں دیکھا ایک دیوار ہے جس پہ نقشہ بنا ہوا ہے ایران کا،
اور اس دیوار کے نیچے کچھ بوڑھے لوگ، خواتین، بچے، اور دیوار گر رہی ہے، گرنے کو ہے، جیسے لگتا جیسے ابھی گر رہی ہے۔ دیکھا مولا تشریف لائے ہیں اور اپنی انگلی سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے شیعوں کا وطن ہے، ہم ہیں، اسے گرنے نہیں دیں گے، اس سے باقی رکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات سے مولا آگاہ ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر سے صرف ایک میرے مولا کو طلب ہے، کاش مولا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اوپر کام کریں میرے عزیزو، امام کی معرفت حاصل کریں، علماء سے درس لیں۔ اس وقت عجیب فضا ہے، اس موبائل کی دنیا نے، انٹرنیٹ کی دنیا نے حق و باطل کو کہاں سے کہاں پھیلا دیا، آپ خود جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹائم ہمارا سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ مہدی کی جنگ شروع ہو چکی ہے، دجالی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فحاشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، بدکاریاں، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، منحرف کر رہے ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے 10ویں مولا کا فرمان امام علی نقی ہادی صلوات اللہ علیہ فرماتے آخر الزمان میں فتنے ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے فتنے، صرف وہی لوگ ان فتنوں میں نجات پائیں گے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہوں گے اور ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے۔ ولایت یہی ہے، اپنے تمام امور میں اپنے مولا کو حاضر سمجھو، ہر روز اپنے امام کی بیعت کروں، کہوں امام کو مولا سارا دن تیری منشا کے مطابق گزرے گا، جب رات ہو اپنا محاسبہ کروں، تھوڑا سا غور کروں کہ آیا پورا دن میرا اسی طرح گزرا ہے جس طرح گزرنا چاہیے تھا یا نہیں، آیا مولا کی منشا کے مطابق گزرا یا نہیں۔ اگر ان کی منشا کے مطابق گزرا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کی، کوئی عبادت میں کوتاہی نہیں کی، میری زبان پاک رہی، میرا جسم پاک رہا، میرا مال پاک رہا، تو خدا کا شکر ادا کر۔ لیکن اگر کچھ ہو گیا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر، اپنے امام سے تجدید عہد کر۔ میرے عزیزو، ہمارے سب کے دلوں میں محبت ہے مولا کی، ہم محبت رکھتے ہیں، محبوب کب بنیں گے اپنے مولا کے؟ مولا علی سے پوری دنیا محبت کرتی تھی، ساری دنیا علی مولا کی زیارت کے لیے آتی تھی، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن کی زیارت کے لیے علی جیسا امام جایا کرتے تھے۔ میسم تمار، اس کی دکان پہ مولا علی جاتے تھے، میسم تو تھک گیا ہے، اب میں تیری جگہ بیٹھ کے تیری دکان چلاتا ہوں۔ کیوں میسم سے اتنی محبت؟ کمیل وہ شخص ہے، روایات بتاتی ہیں اگر ہر رات علی کمیل کو نہ دیکھے تو مولا علی کو نیند نہیں آتی۔ کمیل کون ہے؟ میسم کون ہے؟ آیا یہ نبی زادے ہیں، امام زادے ہیں؟ نہیں، ہم اور آپ کی طرح کے فرد تھے، لیکن کمال یہ تھا کوئی ایسا کام اپنی طبیعت پہ کیا تھا کہ ان کا رنگ، ان کا مزاج علی جیسا ہو گیا تھا۔ بلکہ میں کہوں گا انہوں نے اپنی مرضیوں کو ختم کر کے علی کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ اپنے امام کی نگاہ سے سوچتے تھے، اپنے امام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے مولا کے تابع رکھتے تھے، اسی لیے امام کو ان سے محبت تھی۔ مالک جیسی شخصیت، جناب مالک، کیا ان کا مقام ہے؟ مالک کے بارے میں امیر المومنین نے جو تعریف کی ہے، یہ مہدی کے ناصر کی تعریف ہے، یہ اصل میں ہر شیعہ کو ہونا چاہیے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مالک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں مالک وہ ہے لا یقدم ولا یحجم لا یقدم ولا یؤخر الا عن امری۔ مالک وہ ہے جو ایک قدم بھی آگے نہیں رکھتا تھا اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھتا تھا، نہ کسی کو آگے کرتا تھا نہ پیچھے کرتا تھا۔ کب؟ جب میں علی کا حکم ہوتا تھا۔ اس لیے تو مولا
مالک کی اتنی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے اب عرب کی ماؤں میں یہ دم نہیں ہے کہ مالک جیسا فرزند جنے گی. مالک کی مدح کیا کرتے تھے. میرے عزیزو، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے وقت کے امام آتے ہوں گے لیکن کم ہیں. کہتے ہیں کہ فقط محب نہ بن، محبوب امام بھی بن. امام کی نگاہوں میں آ، کوئی ایسا کام کر کہ مولا کی نگاہ تجھے شامل ہو. بالآخر امام دیکھیں اپنے شیعہ کو مسرور ہوں. میں بس اختتامی جملوں میں ہوں. ہمارے مولا کی نگاہ ہوتی ہے ہم پر. کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ جو امام کی نگاہ سے باہر ہو. لیکن بس اوقات ہم اپنے اعمال سے زمانے کے امام کا دل توڑ دیتے ہیں. اور یہ انہوں نے بارہا کہا کہ تمہارے گناہ میرا دل توڑتے ہیں، لیکن محبت میں کمی نہیں آتی. محبت کرتے ہیں اپنے شیعہ. ایک شخص تھا ابی یافور، آیا چھٹے مولا کی خدمت میں، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. کہنے لگا کہ میں فلاں بستی سے آیا ہوں، وہاں آپ کے شیعہ ہیں جو آپ کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کوئی کام ان کے اچھے نہیں ہیں. کام مومنوں والے نہیں ہیں. عقیدے تو مومنوں والے ہیں، کام مومنوں. لیکن ایک اور جگہ بھی ہے، یتولونہ فلانا و فلانا، وہ فلاں فلاں کی خلافت یا ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے کام بڑے اچھے ہیں، لین دین میں بڑے اچھے ہیں، زبان کے بڑے اچھے ہیں. یہ مسئلہ تو آج بھی چل رہا ہے نا کہ جب مومن جو ہیں بس ان کے ساتھ کاروبار نہ کرو، کوئی معاملہ نہ کرو، یہ بس عزاداری کی حد تک ٹھیک ہے، یا علی کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں کوئی اعتماد مومنوں پہ کم ہوتا ہے، دوسروں پہ زیادہ ہوتا ہے. آج کل بھی یہ چل رہا ہے. چھٹے مولا کی خدمت میں بھی یہی شکایت ہوئی کہ مومن تو ہیں، آپ کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کام مومنوں والے نہیں. کیا وجہ ہے؟ میرے مولا نے جب یہ جملہ سنا، روایت ہے استوا جالسن، پہلے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، جملہ سن کے چھٹے مولا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اور ابی یافور کہتا ہے اقبل لی الغضبان، میری طرف صادق آل محمد نے غضب سے دیکھا، غصے سے دیکھا. کہا ابی یافور، تجھے حق نہیں ہے ان کی تعریف کرنے کا اور میرے شیعوں کی توہین کرنے کا. تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کا کوئی دین نہیں، اور تو شیعوں کی توہین کر رہا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ کیوں ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ شیطان وہاں کارروائی کر رہا ہے جہاں اسے خوف ہے. جہاں کوئی خوف نہیں وہاں تو اس کی کوئی کارروائی نہیں نا. اسے پتہ ہے یہ ملت عقیدے میں تو ٹھیک ہے، جب عمل میں ٹھیک ہو جائے گی مہدی ظہور کر جائے گا، اسی لیے وہ عمل میں ٹھیک نہیں ہونے دیتا. اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ عقیدے میں تو ٹھیک ہے، عمل میں بھی ٹھیک ہو جائے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ نکتہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مومن تو ہے، عمل میں مومن نہیں. ابلیس سے دھوکہ کھاتا ہے، نفس امارہ سے دھوکہ کھاتا ہے، کمزور ہے، ابھی طاقتور نہیں ہوا، ابھی بیدار نہیں ہوا. جب یہ بیدار ہوگا مہدی کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کے ناصر یہاں سے نکل رہے ہیں. تو چھٹے مولا نے کہا ابی یافور، تجھے حق نہیں ہے یہ تو شیعوں کی توہین کر. کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ ناراض ہو جائیں گے، میں نے تو ویسے ایک بات کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے شیعوں کو گناہ کرنے دیں. کہا نہیں، امر بالمعروف کر، گناہ نہ کرنے دے. سمجھا تیرے بھائی ہیں، روک، امر بالمعروف کر، نہیں نہ منکر کر. گناہگار ہیں کوئی بات نہیں، توبہ کی تلقین کر، رائے حق دکھا، لیکن ان کے گناہوں کا پرچار نہ کر.
یہ محبت ہے۔ ان کی توہین نہ کر، ان کو سمجھا، ان پر حجت تمام کر، انہیں بتا تم گناہ کرو گے تمہارے امام کا دل ٹوٹے گا، ان کو نصیحت کر۔ یہ مجالس حسینیہ اسی لیے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیوں یہاں احکام سنائے جاتے ہیں، درس اخلاق سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ جو عملی کوتاہیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے پھر بات کو ختم کر دیا، کہا ابھی یافور، پوری دنیا کے اندر یہ وہ قوم تھی کہ جن کے دل اتنے پاک تھے کہ اللہ نے یہاں ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت عطا کی ہے۔ خدا نے ان کو علی کی ولایت کے لیے چن لیا، اتنے یہ پاک قلب تھے۔ بس انتظار کر کہ ان کا عمل بھی ویسا پاک ہو جائے۔ جب ان کا عمل پاک ہو جائے گا دنیا کی تقدیر بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ تو ان کی محبت ہے میرے عزیزو، اماموں کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح میرے مولا کی منشا ہے ویسا عمل ہو۔ میں نے کل بھی یہی کہا، اس وقت فریضہ جو ہے وہ گناہ کے مد مقابل ڈٹنا ہے، اپنے گناہ کم کریں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے کم ہوں؟ قرآن پڑھیں، محمد و آل محمد کے فرمان سنیں، علماء سے درس اخلاق سنیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ روحانی غذائیں ہیں۔ جیسے میڈیکل سٹور سے آپ دوائی لیتے ہیں، اسی طرح ہر روز روحانی خوراک بھی لیں۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کے اثر ظاہر شروع ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ گھروں میں ہے، صحیفہ سجا دیا ہے۔ اب تو موبائل اور انٹرنیٹ ہے، روز کسی ایک عالم کی تقریر سن لیں، ایک درس اخلاق سن لیں، خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس روحانی غذا کے کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے آپ کو بھی پاک کر اور پاکیزگی کا پرچار کر۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ایک دوسرے کو بھی تلقین کر۔ عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، ہم تو بسا اوقات گناہ کر کے سو جاتے ہیں، اور لیکن ہمارا امام نہیں سوتے۔ ابن طاؤس کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سرداب سامرہ میں ایک دفعہ نیچے اترا تو وہاں مجھے مہدی یعنی یوسف زہرا مولا کے گریے کی آواز آئی، آدھی رات کا وقت۔ ابن طاؤس ان علماء میں سے ہے جس سے بار بار زیارت کا شرف حاصل ہوا، حتیٰ وہ امام کی آواز پہچانتے تھے۔ سرداب سامرہ، اللہ سب کو توفیق دے سرداب سامرہ جانے کی۔ کہتا میں سرداب سامرہ میں اترا تو مجھے آواز آئی اپنے مولا کی۔ آواز کیا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں، سجادہ بچھایا ہوا ہے، اور دعا کیا ہے؟ پروردگارا میرے بعض شیعہ گناہ کر کے سو گئے ہیں، حق بنتا تھا توبہ کر کے سوتے۔ حق تو یہ بنتا ہے، گناہ تو انسان جائز الخطا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے میرے عزیزو بزرگوں مومن کی نشانی ہے توبہ کر کے سوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ نیند شاید آخری نیند ہو، کل کا سورج کس نے دیکھنا ہے؟ اپنے رب کو اور وقت کے امام کو راضی کر کے جو سوتا ہے وہ مومن ہے۔ اور وصیت لکھتا ہے، میرے کوئی امور ہیں، کوئی نمازیں ہیں، کوئی روزے ہیں، کوئی لین دین ہے، اسے لکھ کر سوتا ہے۔ مومن کی نشانی ہے۔ 11ویں مولا نے جو مومن کی نشانیاں بیان کی ان میں ایک وصیت نامہ ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم سو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم سو جاتے ہیں، گناہ کیا ہوتا ہے، توبہ نہیں کی ہوتی، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اتنی دیر تک رب انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ معافی مانگ لے، حتیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے شاید یہ معافی مانگ لے، چند گھنٹے لمٹ ہوتی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں اس وقت یوسف زہرا اپنا سجادہ بچھاتے ہیں۔ ابن طاؤس کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سرداب سامرہ میں یہ سنا کہ مولا کہہ رہے تھے کہ پروردگارا بعض شیعہ سو گئے ہیں، تجھ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، میں ان کی جگہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہماری جگہ توبہ وقت کا امام، خدایا میں توبہ کرتا ہوں، اس حق کے امامت کی
صدقے جو تو نے مجھے عطا کیا میں توبہ کرتا ہوں، تو نے جو مجھے شان دی اس کے صدقے تو ان کو معاف کر دے، یہ جو سو گئے ان کو معاف کر دے۔ ہم تو سو گئے لیکن ہمارا والی وارث ہمارے لیے توبہ مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ فرماتے ہیں میں اس لیے ان کے لیے توبہ کی درخواست کر رہا ہوں، یہ جیسے بھی ہیں لیکن میرے جد حسین کی مصیبتوں میں رونے والے، یہ وہ ہیں جو میری ماں زہرا کی مصیبتوں میں روتے ہیں۔ یہ جو ہمارا گریہ ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ بسا اوقات میرے عزیزو یہ گریہ عزاداری ہمارے دامن میں تو کچھ بھی نہیں، کیا ہم نے نمازیں پڑھی، کیا روزے رکھے، پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں، یہی چند آنسو ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ، جس میں کوئی ریا نہیں ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے یہی چند آنسو، یہ وہ آنسو ہے کہ جس کی وجہ سے زہرا کا لال سجادہ بچھاتا ہے کہ یہ وہ ہیں میرے پروردگارہ جو جدہ زہرا ہماری دادی زہرا کے مسائل میں روتے ہیں، جو حسین کے مسائل میں روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر روز میرے امام کا گریہ ہے، ہمارے گناہ میرے مولا کو رلاتے ہیں، ایک ہمارے گناہ رلاتے ہیں اور ایک یہ عزاداری ہے جو میرے مولا کو رلاتی ہے۔ دو امام ایسے ہیں کہ جن کے آنسو نہیں رکے، اب ٹائم میں گنجائش نہیں۔ ایک سید سجاد کے آنسو نہیں رکے تھے، کہتے 40 سال، بعض کہتے 35 سال گریہ کیا، اور ایک مہدی زہرا کے آنسو نہیں رکتے۔ سید سجاد کا انشاءاللہ پھر مسائبت میں پڑھوں گا، آج چونکہ میرے مولا کا ذکر شروع ہو گیا۔ امام زمان کا ایک جملہ ہے جو ہماری روایات میں ہے کہ فلا انتبنک صباحا و مساحا، کہتے ہیں اے جد اے حسین میں تو صبح شام تجھ پہ روتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ولا ابقینا علیک بدل الدم دما، صرف روتا نہیں ہوں، میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلتا ہے، خون کے آنسو۔ ہم نے تو محرم سفر کا مہینہ رونا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن مہدی ہر روز صبح و شام روتے ہیں، ہر روز خون کے آنسو۔ کہتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا عالم، اس نے خواب میں مولا کی زیارت کی، سلطان علی اس کا نام، اس نے کہا مولا یہ جملہ آپ سے نقل ہوا ہے یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اللہ، کہا سنو گے؟ ہاں جی بتائیں۔ کہیں علی اکبر کی جو پہلو میں برچھی لگی تھی اس پہ تو نہیں روتے، اس کی جوانی پہ تو نہیں روتے؟ کہا نہیں، علی اکبر بھی ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے آنسو روتا۔ کہا پھر مولا کس پہ روتے ہیں؟ آیا عباس علمدار کے جو بازو قلم ہوئے تھے اس پہ تو نہیں روتے؟ کہا نہیں، چچا عباس ہوتے تو وہ بھی روتے۔ کہا پھر حسین کے گردن کو جس طرح اس ملعون نے بے دردی سے کاٹا اس پہ تو نہیں روتے؟ کہا نہیں، میرے ساتھ حسین دادا ہوتے وہ بھی روتے۔ تو کہا مولا کس پہ روتے ہیں؟ صرف ایک جملہ مہدی نے کہا اپنی جدہ زینب کی اسیری پہ روتا ہوں، حق نہیں تھا، علی کی بیٹی تھی اور شرابیوں کے دربار اور بدماشوں کے بازار، مہدی کا جگر پھٹتا ہے جب زینب کی اسیری کو سوچتا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔